السلام علیکم ویور، آج اتوار ہے 18 اگست، اور اتوار کے دن ہم عام طور پر گفتگو کرتے ہیں پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے اس کی خبروں پر، مختصراً سا اس کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم پاکستان سے شروع کریں گے اور پھر ریجنل اور انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے ہفتے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو آرمی چیف نے جو تقریر کی وہ بہت ہی ایک غیر معمولی تقریر تھی اور بڑا ایک کلیئر میسج تھا ملک دشمنوں کے لیے، امن دشمنوں کے لیے اور قومی سلامتی کے دشمنوں کے لیے۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، جو بھی انتشار پھیلائے گا، جو بھی امن دشمنی کرے گا، وہ بے شک دہشت گرد ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، وہ سرحدوں کے باہر کہیں موجود ہے یا اندر سے بیٹھ کر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، حکومت پاکستان، افواج پاکستان خاص طور پر اس کے سامنے آئیں گی اور اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ جون سا ہے وہ شروع بھی ہوا۔ دوسری جو بڑی خبر تھی، جو بڑا ایک آپ کہہ لیں غیر معمولی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ تھی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی فوجی تحویل میں لیے جانے کی خبر، اور اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہی تھی کہ جو فوج کا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اس کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا انہیں پکڑا گیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل ہے اس کی کارروائی۔ یہ ایک بہت بڑی اور غیر معمولی خبر رہی پچھلے ہفتے میں، جس پر سوشل میڈیا پر ملک کے اندر ملک کے باہر بہت بحث ہوئی، بڑی ڈسکشنز ہوئیں سیاسی حلقوں میں۔ اس خبر کے آنے کے بعد ایک نئی قسم کی ایک پریشانی بھی پیدا ہوئی اور ایک عجیب کا اضطراب بھی سامنے آیا۔ اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو اور اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ افواج پاکستان کے 3 مزید افسروں کو تحویل میں لیا گیا، 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل کو، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جون سے تھے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے جس سے ملک کے مجموعی مفادات کو نقصان پہنچا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج تھے، ایک پیرلل آپ کہہ لیں کہ اپنی اتھارٹی اور رٹ قائم کرنے کی کوشش میں تھے، اسٹیٹ انٹو اسٹیٹ اور حکومت کے مقابلے میں۔ اور اس سارے آپ کہہ لیں کہ معاملے کے اوپر بڑے واضح ثبوت کے بعد ان کو تحویل میں لیا گیا۔ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں، ہمیں بلکہ پورا امید واثق اور یقین ہے کہ افواج پاکستان کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو ان سے ہے اس کے تحت اس کے بڑے ہی بہتر ریزلٹس ان سے وہ سامنے آئے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر لوگوں نے بڑا پازیٹیو رد عمل دیا اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح سے فوج کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اسی طرح سے عدلیہ کے اندر اور دیگر اداروں کے اندر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ایسا ہی شفاف ہونا چاہیے۔ یہ تھی ایک صورتحال، یہ ایک معاملہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلا ہفتہ ہے موسم کے حوالے سے خاصا مسائل رہے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں ملک کے مختلف حصوں میں، اور ہم نے بار بار اپیل بھی کی اور زور بھی دیا کہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں، اپنے آپ کو غیر ضروری سفر سے بچائیں، ان جگہوں سے بچیں جو خطرناک ہیں، یا بارش کے وقت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، جو برقی آلات ہیں ان سے دور رہیں، جب بارش ہو رہی ہو تو چیزوں کو ان پلگ کریں جو الیکٹرک چیزیں ہیں، تاکہ آپ کی صحت، آپ کی زندگی کی حفاظت ہو سکے، بوسیدہ عمارتوں میں نہ ٹھہریں۔ این ڈی ایم اے نے ایک جو ایپ جاری کی ہے اس کو دیکھتے رہیں، ان کی ہدایات کو فالو کریں۔ یہ تھی چیزیں جو کہ ملک کے اندر دیکھنے میں آئی۔ اور ایک اور بڑی بات جو پاکستان میں بڑی انڈر ڈسکشن رہی ہے اور جس پر ابھی آج ہی دفتر خارجہ کے ترجمان نے وضاحت بھی کی ہے، وہ ہے انٹرنیٹ کا ایشو۔ انٹرنیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، واٹس ایپ میں، اس کے بعد کبھی فیس بک کے اوپر، کبھی کسی اور آپ کہہ لیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ شاید جو فائر وال کا ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے، لیکن دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور کوئی پرابلم نہیں آیا ہے۔ پرابلم جو ہے وہ وی پی این جو ایک ایپ ہے اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے، کہ جو لوگ اس کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا جہاں پہ یہ وی پی این جو ایپس ہیں یہ زیادہ استعمال ہو رہی ہیں وہاں پہ کچھ اس طرح کے ایشوز آئے ہیں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دا میٹر ول بی فکسڈ۔ تو یہ چیز ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اگر خطے کی طرف دیکھیں تو خطے میں حالات وہی ہیں کہ افغانستان اپنی روش سے باز نہیں آ رہا، پاکستان اس کے ساتھ انگیج ہے۔ آرمی چیف نے بھی پیغام دیا افغان حکومت کو کہ آپ پاکستان جیسے دوست کے مقابلے میں دہشت گردوں کو ترجیح نہ دیں، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان نے اپنی سلامتی کو خطرات میں ڈال کر افغانستان کی سلامتی کا تحفظ اور دفاع کیا ہے، یہ ایک نیکی اور احسان جو ہے اس کا بدلہ افغان طالبان حکومت کو یا وہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو اس طرح کی رویے سے نہیں دینا چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کو اپنی گود میں بٹھانا شروع کر، یا طالبان یا جو خوارج ہیں یا جو القاعدہ ہے یا جو اور تنظیمیں ہیں یا داعش ہے ان لوگوں کو اپنے
ملک میں جگہ دے تاکہ وہ خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ پیدا کرے۔ اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم مشرقی طرف دیکھیں، وہ گو سے یاد آیا تو مودی اور اس کا گودی میڈیا اور مودی حکومت کے تھرڈ فیز میں جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں خواتین کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، وہ بڑی پریشان کن اور بڑی ہی تشویشناک۔ اس کے اوپر بھی خاصا میڈیا کے اوپر خبریں جو ہیں سرگرم رہی ہیں۔ اور انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو اسرائیل اور غزہ، اسرائیل جو ہے اس کی وحشیانہ کارروائیاں اور اس کی سفاکیت اور اس کی بے رحمی اور شق القلبی جو ہے غزہ میں، وہ مسلسل جاری ہے۔ امریکہ، قطر اور مصر کوشش تو کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن یہ مذاکرات ابھی تک کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اور ان چکروں میں پچھلے 10 مہینوں میں غزہ کے اندر 40,000 کے لوگ، قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور اس کو اگر ہم ایوریج نکالیں تو ہر دن کو 133 لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں، جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک چیلنج، عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج، اقوام متحدہ کے لیے چیلنج، اور سب سے بڑھ کر اسلامی ممالک کے لیے چیلنج ہے کہ خدا کے لیے غزہ کے لوگوں پر رحم کریں اور اسرائیل کی سفاکیت کو روکنے کے لیے کوئی مضبوط اور ٹھوس قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ اور آخری جاتے ہوئے پھر اپنے ملک کی طرف آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ منکی پاکس کے نام سے ایک بیماری، ایک ڈیزیز ہے اور ایک وبائی مرض ہے جو پوری دنیا میں اس وقت پریشانی کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے یہ انہوں نے میڈیکل ایمرجنسی پاکستان کی حکومت نے عائد کر دیا، تمام ایئرپورٹس کے اوپر سکریننگ ہو رہی ہے۔ یہ وائرس بڑا خطرناک ہے، یہ پھیل جاتا ہے باڈی ٹچ کرنے سے، سانس آپ کے تک اگر آتی ہے مریض کی، اس سے مریض کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے، مطلب یہ ایک وبائی مرض کی طرح سے پھیلتا ہے۔ تو اس سے محفوظ رہنے کی کوشش ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ بخار ہوتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اور بخار جب ختم ہوتا ہے تو جسم کے اوپر جیسے چیچک ہوتا ہے، یہ چیچک کی ایک قسم ہے، تو چیچک کی طرح سے چھوٹے چھوٹے دانے پورے جسم کے اوپر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر نکل آتے ہیں، اور ان کے اوپر خارش ہوتی ہے بہت زیادہ، اور خارش زیادہ ہونے سے پھر زخم ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جو پیشنٹ ہے، اس کی جو مریض ہے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو الگ رکھا جائے، قرنطینہ کیا جائے اور محفوظ رہا جائے، اور ایسے مریض کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے، اور اس کے لیے حکومت نے ہاسپٹلس مختص بھی کیے ہیں، تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ 20 سے 25 دنوں میں ایک مریض جو ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، موسم کے بارے میں باخبر رہیں، اور یہ جو ایم پاکس ہے یا منکی پاکس ہے، اس کے حوالے سے جو ایڈوائزریز آ رہی ہیں، حکومت جو کمپین چلا رہی ہے، اس پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے باقی ہم اگلے ہفتے میں پھر گفتگو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔